بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طبیعت خاصی ناساز ہے، معذرت۔ کھانسی، نزلہ، زکام، بخار کہتے ہیں کہ قومی نشاں ہمارا ہے۔ ایک ضروری وضاحت تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی غامدی صاحب کے حوالے سے اور فراہی مکتبہ فکر کے حوالے سے، تو میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو بناؤں اور جلدی سے بہت مختصراً آپ کو یہ وضاحت پیش کر دوں۔ وضاحت بہت ضروری ہے، تو میرا تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا، اسپیشلی وہ دوست، وہ احباب جو فالو کر رہے ہیں میری غامدی صاحب پہ اور فراہی صاحب پہ ویڈیوز کو۔ تو کچھ لمحات کی سمع خراشی کے لیے معذرت۔ اس پوڈ کاسٹ میں مجھے آپ جوائن کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ بہت ایک اہم وضاحت ہے جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو بسم اللہ۔ کچھ روز سے میری چند احباب سے بات چیت ہو رہی ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں، اسپیشلی اپنے ایلڈرز کا، اور شیخ عمر بلوچ صاحب، ان سے میری بات چیت ہوئی اسی موضوع پہ۔ اور بھی بہت سے احباب ہیں، ان میں سے 2 یا 3 احباب تو وہ ہیں جن کو میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، ان کے حوالے سے جانتا ہوں۔ اور آپ میں سے بھی جو احباب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے نام سے واقف ہیں، انہیں سنتے رہے ہیں اور ان کے لیکچرز وغیرہ انہوں نے ملاحظہ فرمائے ہیں، یا ان کی فکر سے جنرلی جو ان ٹچ رہے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مولانا فراہی کے فینز میں سے تھے اور انہیں بڑے ہائی ریگارڈز میں رکھتے تھے۔ تو اس حوالے سے کچھ دوست احباب سے میری گفت و شنید ہوئی۔ میں چونکہ ویڈیوز بنا رہا ہوں آج کل غامدی صاحب پہ، اور ایک فیز تو تقریباً میں نے مکمل کر دیا ہے، دوبارہ اس پہ واپس جانے کا بھی ارادہ نہیں ہے۔ ذہنی طور پہ میں تھک گیا ہوں۔ میں آپ کو بتلاتا چلوں، میں بڑی جلدی اکتا جانے والا بندہ ہوں۔ بڑی جلدی میرا جو من ہے، جو اور انٹلیکٹ ہے، جو ذہن ہے، وہ کچھ باتوں سے جلدی اکتا جاتا ہے۔ جب پتہ چل جاتی ہے کہ یہ بات کیا ہے، یہ کیسے ہے، جب اس کا جواب دے دیا جاتا ہے تو بس اس میں انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ میں بہت زیادہ، کیا اسے آپ کہیں کہ بال کی کھال اتارنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں کٹ حجتی والا بندہ نہیں ہوں۔ بس دیکھ لیا، اگر کسی چیز کو سمجھ آ گئی تو فبہا، جو بات میری سمجھ میں آئی میں نے آپ تک پہنچا دی۔ آپ پہ ہے، آپ اس کو مانے 100 بسم اللہ، نہ مانے 1000 بسم اللہ، اس میں کون سی ایسی بات ہے یار؟ ما علینا الا البلاغ۔ ہم پہ تو یہ ہے کہ جو ہم نے سمجھا، جیسے ہم نے سمجھا، آپ تلک پہنچا دی۔ اب آپ پہ ہے، آپ اس کو لیتے ہیں، آپ اس کو نہیں لیتے۔ میرے اساتذہ میں سے ایک استاد صاحب فرماتے تھے کہ آپ کسی بڑی مال میں جائیں نا، شاپنگ مال میں جائیں، جیسے انارکلی کی مثال لے لیں، تو جو لوگ، جو احباب یہاں پاکستان کے نہیں ہیں، بر صغیر پاک و ہند کے کلچر سے واقف نہیں ہیں، وہ کسی اور مال کی، کسی بھی سڑک کی مثال لے لیں جس کی دونوں طرف دکانیں سجی ہوں۔ تو وہ فرماتے تھے کہ بھئی سب نے، ہر دکاندار نے اپنا سودا لگایا ہے، کوئی کسی کو پکڑ کر زبردستی تو اپنی دکان میں نہیں لاتا کہ یار مجھ سے ہی خریدو۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ جس دکان میں چاہتا ہے جاتا ہے، اور وہاں سے جو دل میں آتا ہے وہ خرید لیتا ہے۔ تو اس میں تو کوئی پریشانے والی بات نہیں ہے، اس میں تو کوئی کسی قسم کی ہتک والی، محسوس کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہم نے بھی بھائی سودا لگایا ہے، آپ کو پسند آئے تو آپ لے جائیں، اور میرا سودا تو مفت ہے، بغیر کسی قیمت کے ہے۔ میں نہ آپ سے کوئی پیسے مانگ رہا ہوں، نہ پیٹریون پہ کوئی میرا اکاؤنٹ ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ ڈونیٹ کریں۔ تو سرمۂ مفت نظر ہوں، یہ ہے قیمت میری، کہ رہے چشم خریدار پہ احسان میرا، بس اتنی سی بات ہے۔ تو آپ لینا چاہیں تو ضرور، وائی ناٹ،
I'd be honored. آپ نہ لینا چاہیں تو کیوں نہیں، فبہا، ہم نے تو کہہ دیا جو کہنا تھا، وہ ہم نے تو بات کر دی، شو کیس میں سجا دی. آپ چاہیں تو آپ اسے قبول کریں، آپ چاہیں تو آپ اسے رد کر دیں، اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. نہ میں رسول ہوں، نہ میں خدا ہوں، نہ ہی میں نے کبھی معاذ اللہ من ذالک خدا ہونے کا دعویٰ کیا، نہ رسول ہونے کا دعویٰ کیا. میں نے تو کبھی عالم ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کیا. تو یہ تو شاید ان لوگوں کی بات ہے جو اپنے آپ کو بڑا ہائی ریگارڈ میں رکھتے ہیں. میں تو اپنے آپ کو سیریس بھی نہیں لیتا، اور مجھ سے میرے اکثر احباب کا گلہ یہ ہے کہ سر آپ اپنے آپ کو مارکیٹ نہیں کرتے، اپنے آپ کو سیریس نہیں لیتے. بھائی میں کیا ہوں، میں کون ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں. تو جو وہ کیا ناصر کاظمی صاحب نے کہا تھا کہ ہم آپ تو بوجھ ہیں زمیں کا، وہ زمیں کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے؟ ہمارے اساتذہ تھے. میرے ایک استاد صاحب، میں ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ نجی محفل میں انہوں نے مجھ سے بات شیئر کی، میں ویسے آپ کے ساتھ بائی دا وے شیئر کر دوں کہ میں نے ان سے پوچھا ایک دفعہ، میں نے کہا حضرت آپ کا، اچھا وہ کیمبرج سے ایملیٹ، ان کا ایملیٹ کیمبرج سے، خالہ جیدہ ویڑا نہیں کیمبرج یونیورسٹی سے ماسٹرز ان لٹریچر، ایملیٹ، کوئی خالہ جی کا ویڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ میرے جذبات سمجھ رہے ہیں نا. تو میں نے ان سے کہا پھر گورنمنٹ کی طرف سے انہیں پروفیسر 21 گریڈ کے اور 22 کے میرا خیال جب ریٹائر ہوا، تو یونیورسٹی کی طرف سے پروفیسر کا ٹائٹل ملا ہوا. میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میری خاصی بے تکلفی تھی ان سے، اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، عزت دے، اب تو بہت معمر ہو چکے ہیں، اب عرصہ ہوا ملاقات بھی نہیں. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سر یہ ادھر ادھر کے آج کل لفنٹر، کوئی اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لگا لیتا ہے، کوئی اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا لیتا ہے، کوئی اپنے نام کے ساتھ علامہ لگا لیتا ہے، کوئی اپنے نام کے ساتھ فہامہ لگا لیتا ہے. حضور آپ کا اتنا تجربہ، پھر آپ کی پراپر ڈگری، پھر آپ کی پراپر کتب، ہو ایک عمر گزری حضور آپ کی اس دشت کی سیاحی میں، آپ اپنے نام کے ساتھ کچھ لگاتے ہی نہیں، فقط دو ان کے جو، یعنی میں چونکہ بتانا نہیں چاہتا نام ان کا، تو بس اپنا نام لکھتے تھے وہ 2 الفاظ میں، 2 لفظوں میں اپنا نام، بس دیٹس اٹ. کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کچھ نہیں نام کے ساتھ لگایا. تو میں نے کہا حضور آپ کیوں نہیں لگاتے، کیا وجہ کیا ہے؟ تو اوہو فرمانے لگے، بیٹے مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے. میرے جو پروفیسرز ہیں نا جن سے میں نے پڑھا ہے، وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لگائیں، اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگائیں، اپنے نام کے ساتھ استاذ لگائیں. مجھے تو شرم آتی ہے. میں کس قابل ہوں، میں کس قابل ہوں؟ میں اپنے نام کے ساتھ پروفیسر کیوں لگاؤں؟ میں اس قابل ہوں ہی نہیں، تو جاہل سا بندہ ہوں. وہی جو میں اکثر جو میں بات کرتا ہوں انہیں سے لی ہوئی ہے کہ میری مثال تو عطائیوں کسی ہے. ہم 2-3 ٹرم سن لیتے ہیں، بس اساتذہ، اپنے اساتذہ کی نقل کر لیتے ہیں، ان سے 2-3 ٹرم سن کے ان کا روب جھاڑتے رہتے ہیں، بس یہ اوقات. اتنے بڑے عالم، مطلب اپنے فیلڈ میں، ظاہر ہے میں لٹریچر کی بات کر رہا ہوں، اتنے پڑھے لکھے اور اتنا تجربہ پڑھانے کا، اور گورنمنٹ کی طرف سے انہیں ملا ہوا ہے پروفیسر. مطلب یہ نہیں کہ کوئی وہ اپنے نام کے ساتھ اگر لگائیں گے تو خود لگا رہے ہیں. کہتے مجھے شرم آتی، میں نہیں لگاتا. تو یہ اساتذہ تو یہ ہیں، علماء تو یہ ہیں، اور ان اساتذہ کی، ان علماء کی جوتیاں سیدھی کر کے کچھ فیض، کوئی ایک آدھ لفظ کان میں پڑا ہے اس کا روب جھاڑتے ہیں. ہم نقال ہیں، میں تو نقال ہوں، نہ کچھ آتا ہے نہ کچھ جاتا ہے، جاہل، بالکل جاہل، پرلے درجے کا. اور اتتائی جس کو کہتے ہیں، میں وہ بندہ ہوں، جاہل، اجڑ، گنوار، بالکل تھڑے باز، وہ بندہ. یہ اوقات ہے میرے. تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، بس اتنی سی اللہ کے در سے امید ہے، اس کی رحمت سے امید. جو وضاحت میں نے پیش کرنی، پھر وہی بات، وہ کیا کہتے ہیں، غالب نے فرمایا تھا کہ
ہر چند کے ہو بادۂ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. تو بادہ و ساغر میں کچھ زیادہ کہہ جاتا ہوں شروع میں نا, انٹروڈکشن میری ویڈیوز کی لمبی ہوتی ہے, لیکن بہرحال یہ ویڈیو لمبی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ایکسکیوز می. وضاحت میری یہ ہے کہ میری احباب سے بات چیت ہوئی اس سلسلے میں جب میں نے یہ ویڈیوز بنائی, تو مجھے بتایا گیا اور میں نے خود یہ بارہا عرض کیا کہ میں فراہی صاحب کے معاملے میں نابلد ہوں. امام فراہی کو میں نے نہیں پڑھا. امام فراہی کے جو پرائمری سورسز ہیں میں ان سے کما حق واقف نہیں ہوں. بارہا میں یہ کہہ چکا ہوں. ایک دو ان کے میں نے رسالے چیدہ نظر سے گزارے. میں جو فراہی مکتب فکر کی جب بات کرتا ہوں تو اس کی انٹروڈکشن, اس کی جو ساری آپ سمجھ لیں کہ اس کا جو تعارف ہے وہ تو غامدی صاحب کے تھرو ہے نا میرے تک. تو میں جب فراہی مکتبہ فکر کی بات کرتا ہوں تو میں اصلاً غامدی صاحب کی بات کر رہا ہوتا ہوں, کیونکہ ان کی ویب سائٹ بھی آپ دیکھ لیں, وہ اپنے آپ کو فراہی صاحب کا جانشین کہتے ہیں. امام فراہی کے جو شاگرد تھے مولانا اصلاحی, ان کا شاگرد اپنے آپ کو بتلاتے ہیں. ان کی ویب سائٹ پہ بھی آپ دیکھیں گے تو پہلے فراہی صاحب کی تصویر ہے, پھر اصلاحی صاحب کی تصویر ہے, پھر اس کے بعد ان کی تصویر ہے. تو اس سے اندازہ تو یہی ہوتا ہے کہ سروئے زمین پر اگر اب کوئی ریپریزنٹ کر رہا ہے فراہی مکتبہ فکر کو تو وہ غامدی صاحب ہیں. غامدی صاحب اور ان کے چیلے بیلے, ان کے چاہنے والے احباب, یہ شہزاد اسلم صاحب وغیرہ, شہزاد سلیم, ڈاکٹر شہزاد سلیم, آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. تو یہ فیکٹ ہے اور اس میں قصور میرا نہیں ہے. پھر یہ تو بددیانتی غامدی صاحب کی ہے اگر وہ مس ریپریزنٹ کر رہے ہیں فراہی صاحب کو, اور مجھے بتلایا گیا ہے کہ وہ مس ریپریزنٹ کرتے ہیں فراہی صاحب کو. فراہی صاحب کے یہاں مجھے احباب نے بتلایا کہ رجم کی نہ تو سزا سے انکار ہے, نہ وہ کوئی ماڈرنسٹ تھے, نہ وہ کوئی لبرلسٹ تھے, نہ ہی انہوں نے کبھی حدیث سے انکار کیا, نہ ہی انہوں نے کبھی سنت اور حدیث کی دو اصطلاحات کو علیحدہ کیا. اس طرح کا کچھ بھی ان کے یہاں نہیں ہے. وہ ایک پراپر آرتھوڈاکس سنی مسلم تھے. تو اللہ مجھے معاف کرے اگر میں نے کوئی غلط بات ان کے بارے میں کہی بغیر جانتے ہوئے, لیکن میں نے تو عرض کیا کہ یہ پھر قصور میرا نہیں ہے صاحب. بڑا بے ادب ہوں, سزا چاہتا ہوں. علامہ مرحوم نے فرمایا تھا کہ بھری محفل میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں, سزا چاہتا ہوں. تو اس لحاظ سے شاید سزاوار ہوں, لیکن مراد یہ ہے کہنے کی, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آپ مجھے کیوں کر زیر عتاب لائیں گے جب کہ میں غامدی صاحب کی جو ریپریزنٹیشن ہے ٹوٹلی اس پہ چل رہا ہوں. یہ تو پھر غامدی صاحب کی بددیانتی ہے. مجھے بتلایا گیا کہ امام فراہی اور امام اصلاحی اور علامہ اصلاحی, ان کے درمیان ایک تو پہلے بعد مشرقین ہے. ان دونوں کی جو سوچ ہے وہ فرق ہے. اور علامہ اصلاحی نے یعنی فراہی صاحب سے اختلاف کیا اور بڑے میجر اختلافات کیے, جن میں سے ایک اختلاف یہ رجم کی آیت والا ہے. تو یہاں سے مطلب جدا ہو گئے راستے ان کے, اور دو علیحدہ یہ ہیں, بن گئے اسکولز آف تھاٹ. اور پھر اس کے بعد اصلاحی صاحب اور غامدی صاحب میں بھی بعد مشرقین ہے. غامدی صاحب بھی اصلاحی صاحب کی بے شمار باتوں کو ماننے سے انکاری ہیں اور بے شمار اختلافات رکھتے ہیں اصلاحی صاحب کے ساتھ. تو اس لیے تو پھر تو ظاہر ہے کہ فراہی صاحب اور غامدی صاحب میں بہت 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 فرق ہے, ان کے افکار میں, ان کی سوچ میں. اور غامدی صاحب جو پروپیگیٹ کرتے ہیں پھر کہ وہ فراہی مکتبہ فکر کے گویا آخری چشم و چراغ ہیں, اور وہی ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس خطے میں فراہی مکتبہ فکر کو اور امام فراہی کے تفکر کو اور منہج فکری کو. تو یہ بات تو پھر غلط ہوئی. یہ تو پھر بہتان عظیم ہے, جھوٹ ہے. اور جھوٹ کا ایک پہلے ویسے غامدی صاحب
جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں بڑی معذرت کے ساتھ. یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے, بہت پرانا وتیرہ. میں نے بے شمار لوگوں سے سنا ہے کہ جھوٹ کے ماہر ہیں, غالباً ان کا کوئی واقعہ ہے. اب اگین میں کسی کی پرسنل لائف پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن بہرحال جرح و تعدیل جس طرح ہوتی ہے اس لحاظ سے کسی کے کذب اور صدق کے اندر فرق کرنے کے لیے بہرحال اس چیز پہ بات کی جاتی ہے. تو ان کا کوئی واقعہ بھی ہے کہ یہ جماعت اسلامی کے ساتھ تھے اور وہاں سے نکالے گئے اور جھوٹ بولنے میں نکالے گئے. واللہ اعلم ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, میں وہاں پہ نہیں تھا, لیکن میں نے سنا ہے بے شمار, مور دین ون پرسن, میں نے کتب میں بھی لکھا پایا ہے یہ بات, کتب میں بھی لکھی ہوئی. تو جھوٹ بولنے کے لگتا ہے کہ ماہر ہیں, اور کذاب ان کا جو ہے ایک وہ پرسنالٹی ٹریٹ ہے کذب کا. واللہ عالم, کسی کی نیت پہ شک نہیں ہے, لیکن یہ کذب ہے, پھر بہتان ہے فراہی صاحب پہ کہ آپ امام فراہی کا نام یوز کریں اور کہیں کہ امام فراہی اور انہیں ریپریزنٹ نہ کریں پراپرلی. تو کتنا بڑا جھوٹ ہے, کتنا بڑا بہتان ہے. اور مجھ سے جو احباب نے فرمایا امام فراہی کے بارے میں, تو لگتا تو یوں ہے کہ امام فراہی تو بالکل ایک آرتھوڈاکس سنی مسلم تھے, اور انہیں نظم القرآن پہ کام کیا, بس اس چیز پہ انہوں نے کام کیا اپنے تئیں. جو وہ سب, میرا تو اختلاف ہے, میں تو نظم قرآن کو اس طریقے سے نہیں مانتا جس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کی ہر صورت اپنے تئیں مکمل ہے, اور یہ جوڑے ہونا, یہ قرآن کی صورتیں جوڑوں میں ہیں, اور پھر پہلی 7 ایسے ہیں, تو پہلی 9 اس طرح ہیں, تو پھر 10. میں بہرحال اس سے اختلاف کرتا ہوں ادباً, ہاتھ باندھ کے, ہاتھ جوڑ کے. میں تو کچھ بھی, میرا تو بہت چھوٹا قد ہے امام فراہی کے سامنے. امام فراہی بہت بڑے عالم, لیکن حضور اختلاف کی تو آپ وہ کیا کہتے ہیں, اختلاف کی جسارت تو آپ مجھے کرنے دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شخصیت پرستی تو نہیں ہے, کسی کی ذات سے بھی اختلاف کیا جا سکتا. صرف انبیاء علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں رب کی جن سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا, معصوم عن الخطا ہیں, رب کے رسل ہیں, انبیاء ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں ڈیلیگیٹ کر کے بھیجتا ہے کام. ان کے آگے تو سر تسلیم خم ہے, اور کسی بھی طرح سے اختلاف کیا تو گئے, ختم ہو گئی بات, پھر تو بات ختم, پھر تو ایمان ختم ہو گیا, چلا گیا. لیکن انبیاء کے علاوہ تو ہر کسی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, یہ ہمارا حق ہے, پیدائشی حق ہے, اور ہم اختلاف کریں گے. یہاں جہاں بھی علمی اختلاف ہے وہاں ہے, سو وہ تو ہے, اس سے تو آپ ہمیں نہیں روک سکتے صاحب. ہمارا سر قلم کر دیجئے, پھر یہی ہو سکتا ہے. ہمیں گولیاں مار دیجئے, وہ کی کہندے نے ساڈے جٹ, اسی بھی جٹ لوگ ہاں, تو کہنے تنو پھر ہیں ایل جی دے تنو پھر ایل جی دے اپنا پٹے تے ہیں تے رڑکے کڈو, پھر مار ڈالیں ہمیں یار. یہی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ تو ہماری زبان آپ بند نہیں کر سکتے. کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو زبانیں بند کر دے, تو کسی کا باپ بھی نہیں کر سکا, عامر بھی نہیں کر سکے, کوئی اور کیا بیچتے ہیں. تو اختلاف تو حق ہے صاحب, ہر کسی کا اختلاف کرنا تو حق ہے. تو اختلاف کی جسارت کی آپ ہمیں اجازت دیجیے. ہم امام فراہی سے بڑے ادب اور انکسار کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں. میں اختلاف کرتا ہوں ان سے نظم القرآن کے باب میں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں بہت بڑے عالم تھے. اور جیسے کہ میں نے عرض کی کہ احباب نے میری تصحیح فرمائی ہے کہ جو غامدی صاحب ہیں وہ پراپر طریقے سے ریپریزنٹ نہیں کرتے امام فراہی کو پراپر طریقے سے. تو ٹھیک ہے, بہتر ہے, اور انشاءاللہ میں فراہی صاحب کی طرف لوٹوں گا پھر. اور فراہی صاحب کی جو مین ان کی کتب ہیں انشاءاللہ بعونہ تعالی, اللہ کی مدد شامل حال رہی, تو انشاءاللہ ان کتب کو دیکھیں گے اور پھر اس کے اوپر کچھ کلام کریں گے. ابھی فی الحال کے لیے یہ وضاحت آپ کے سامنے کہ میں نے جو بھی باتیں فراہی مکتبہ فکر کے لحاظ سے کی ہیں انہیں فقط غامدی صاحب پر منطبق سمجھیے.
میں نے غامدی صاحب کے ذریعے ہی فراہی صاحب کے مکتبہ فکر کو سمجھا ابھی تک، اور جب بھی میں فراہی مکتبہ فکر کی بات کرتا ہوں تو ظاہر ہے، اور میں نے یہ کہا بھی ہے اپنی ویڈیوز میں وضاحت بھی کی ہے، کہ میں غامدی صاحب کی فکر اس سے مراد لیتا ہوں۔ تو ان دونوں میں فرق کر لیجئے اور فرق ملحوظ خاطر رکھیے۔ علامہ فراہی ایک آرتھوڈاکس سنی عالم تھے، ماڈرن نہیں تھے غامدی صاحب کی طرح۔ غامدی صاحب نے جو کچھ کیا وہ آن ہز اون ہے، اور یہ بہتان ہے امام فراہی پہ اگر وہ باندھتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھ لیں۔ یہ میری تصحیح ہوئی، احباب نے تصحیح فرمائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس پوڈ کاسٹ میں مجھے جوائن کیا۔ اگر آپ نہ بھی کرتے تو میں کیا کر سکتا تھا، کچھ بھی نہیں۔ تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت نکالا، سمع خراشی کے لیے پھر معذرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔